أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما سورہ الفرقان آیت 78۔ تو کہہ دے کہ اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا، بس تم اسے جھٹا چکے ہو، تو ضرور اس کا وبال تم سے چمٹ جانے والا ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو تفصیلاً دکھایا گیا، اور اس کا کیا معنی ہے یہ کشفاً آپ کو بتلایا گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس ضمن میں لکھتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کی اصل غرض تو عبادت الہی ہے، لیکن اگر وہ اپنی فطرت کو خارجی اسباب اور بیرونی تعلقات سے تبدیل کر کے بیکار کر لیتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ میں نے ایک بار پہلے بھی بیان کیا تھا، یہ کشف میں ہی رویا کا ذکر ہے، میں نے کشف کا لفظ کہا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے ایک رویا میں دیکھا کہ میں ایک جنگل میں کھڑا ہوں، شرقاً غرباً اس میں ایک بڑی نالی چلی گئی ہے، اس نالی پر بھیڑیں الٹائی ہوئی ہیں، اور ہر ایک قصاب کے جو ہر ایک بھیڑ پر مسلط ہے، ہاتھ میں چھری ہے جو انہوں نے ان کی گردن پر رکھی ہوئی ہے، اور آسمان کی طرف منہ کیا ہوا ہے۔ میں ان کے پاس ٹہل رہا ہوں۔ میں نے یہ نظارہ دیکھ کر سمجھا کہ یہ آسمانی حکم کے منتظر ہیں، تو میں نے یہ آیت پڑھی، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ یہ سنتے ہی ان قصابوں نے اب فی الفور چھریاں چلا دیں اور یہ کہا کہ تم ہو کیا، آخر گو کھانے والی بھیڑیں ہی تو ہو۔ غرض خدا تعالیٰ متقی کی زندگی کی پرواہ کرتا ہے اور اس کی بقا کو عزیز رکھتا ہے، اور جو اس کی مرضی کے برخلاف چلے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا اور اس کو جہنم میں ڈالتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو لازم ہے کہ اپنے نفس کو شیطان کی غلامی سے باہر کرے۔ جیسا کلوروفارم نیند لاتا ہے، اسی طرح پر شیطان انسان کو تباہ کرتا ہے اور اسے غفلت کی نیند سلاتا ہے اور اسی میں اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ جیسا کہ اس آیت کے عنوان سے ظاہر ہے، میں نے آج کے خطبے کا موضوع دعا ہی کو بنایا ہے۔ اس سے پہلے بارہا قرآنی دعاؤں کے متعلق اور ان کی تفصیل کے متعلق بیان کیا جا چکا ہے۔ اب میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعائیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی
اور خود مانگیں، اشارتاً وہاں قرآن کا ذکر تو موجود ہے یا قرآن کی دعاؤں کا، لیکن یہ ساری دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے طور پر مانگا کرتے تھے۔ بخاری کتاب الایمان والنذر میں لکھا ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو ایسے کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو، جو زبان پر بہت ہلکے ہیں مگر وزن کے لحاظ سے بہت بھاری ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ وہ کیا کلمات ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو قرآن کریم میں آیات تو ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہلو سے ان کو بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ آیات ہیں جو اگر پڑھی جائیں، اور حضور کا دستور تھا کہ یہ تہجد میں ضرور پڑھا کرتے تھے، اور ان کے نتیجے میں خدا تعالیٰ باقی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہی دعائیں رویا میں دکھائی گئیں، اور ساتھ یہ بتایا گیا کہ اس میں یہ زائد کر لیا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ پھر ایک مکمل دعا اپنی ذات میں بن جائے گی۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کا باقاعدہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ عن ابی موسیٰ حضرت ابو موسیٰ الاشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک کلمے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ راوی کہتے ہیں یا حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا یہ خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ عن شہر بن حوشب، حضرت شہر بن حوشب سے روایت ہے، جس کو میں اردو ترجمے میں پڑھ دیتا ہوں، ورنہ یہ پھر اصل عربی عبارت پڑھی گئی تو بہت دیر ہو جائے گی۔ حضرت شاہ بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ام المومنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے یہاں ہوتے تھے تو زیادہ تر کون سی دعا کرتے تھے؟ اس پر ام سلمہ نے بتایا کہ حضور علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور سے اس دعا پر مداومت کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، اے ام سلمہ، انسان کا دل خدا تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس شخص کو ثابت قدم رکھنا چاہے تو اس کو ثابت قدم رکھے، اور جس کو ثابت قدم نہ رکھنا چاہے اس کے دل کو ٹیڑھا کر دے۔ تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دل کا ٹیڑھا ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، اس کے باوجود اس قدر عاجزی اور انکسار سے خدا کے حضور دعا کیا کرتے تھے کہ میرا دل اگر سیدھا رہے گا تو تیری رضا کی وجہ سے ہی سیدھا رہے گا، جب تک تو راضی ہے میرا دل سیدھا رہے گا، جب تو نے آنکھیں پھیر لیں تو پھر یہ دل ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اس لیے ہم لوگ عامت الناس جن کے دلوں کو ٹیڑھا کرنے کے ہزار مواقع پیدا ہوتے رہتے ہیں،
ان کو تو بہت باقاعدگی سے اپنے لیے یہ دعا کرنی چاہیے. ایسا کہ وہ یہاں لے لیں, اس میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. ایک اور حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ, جس طرح تو نے میری شکل و صورت اچھی اور خوبصورت بنائی ہے, اسی طرح میرے اخلاق و عادات بھی اچھے بنا دے. ایک روایت میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, اے میرے اللہ, میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو بے فائدہ ہو, اس دل سے جس میں تیرا خشوع نہ ہو, اس نفس سے جو سیر نہیں ہوتا, اور اس دعا سے جو قبول نہیں ہوتی. ایک اور جامع دعا ریاض الصالحین کتاب الدعوات سے لی گئی ہے. یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا کہ اللہم انی اسألک بات رحمتک و عزائم مغفرتک والسلامۃ من کل اثم والغنیمۃ من کل بر والفوز بالجنت والنجاۃ من النار. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ اے اللہ, میں تیری رحمت کے موجبات, تیری مغفرات کے عزائم اور ہر گناہ سے سلامتی اور ہر نیکی سے وافر حصہ اور جنت کی کامرانی اور دوزخ سے نجات تجھ سے طلب کرتا ہوں. مسلم کتاب الذکر میں یہ روایت فروا بن نوفل الاشجعی سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کیا کرتے تھے. اس پر انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ, میں اس عمل کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو میں نے کیا ہے, اور اس کے شر سے بھی جو میں نے نہیں کیا. تو ہر انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کسی عمل میں شر نہ تھا, نہ آئندہ ہونا تھا, مگر اس میں ہم لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ جو عمل شر والا کر بیٹھے ہوں اس سے نتیجے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی تو ضروری ہے, لیکن جو عمل ابھی نہیں بھی کیا اس کے شر اور اس کے نتیجے کے شر سے بھی خدا کی پناہ مانگنی چاہیے. پھر مسلم کتاب الذکر میں یہ روایت حضرت عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے, اے اللہ, میں تجھ سے ہدایت کا طلبگار ہوں اور تقوی اور پاک دامنی اور استغفار کا طلبگار ہوں. پھر یہ روایت مسلم کتاب الذکر سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ, میں تیری فرما برداری کرتا ہوں اور تجھ پر ایمان لاتا ہوں اور تجھ پر توکل کرتا ہوں اور تیری طرف جھکتا ہوں اور تیری مدد سے دشمن کا مقابلہ کرتا ہوں. اے میرے اللہ, میں تیری عزت کی پناہ چاہتا ہوں, تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں, تو مجھے گمراہی سے بچا, تو زندہ ہے جو کبھی نہیں مرے گا, جن و انس سب کے لیے فنا مقدر ہے. ریاض الصالحین کتاب الدعوات سے یہ روایت
بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی گئی ہے۔ اب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا ہے اور میں تجھ پر ایمان لایا ہوں، اور میں صرف تجھ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور میں تیری طرف جھکتا ہوں، اور میں تیری خاطر جھگڑتا ہوں، یعنی اپنی خاطر نہیں جھگڑتا، تیری خاطر جھگڑتا ہوں، اور میں تیری خاطر جھگڑتا ہوں اور فیصلہ کے لیے تیری طرف ہی آتا ہوں۔ بس تو مجھے بخش دے میری وہ خطائیں جو مجھ سے سرزد ہو گئی ہیں اور جو مجھ سے ہونے کا امکان ہے، اور میں چھپاتا ہوں، اور جو خطائیں میں چھپاتا ہوں اور جو میں نے اعلانیہ کی ہیں۔ مقدم و مؤخر تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ بعض راویوں نے اس میں یہ الفاظ عائد کیے ہیں آخر پر: لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کوئی خوف اور کوئی طاقت سوائے اللہ کے اذن کے نہیں ہے۔ ایک حدیث زید بن ارقم سے مسلم کتاب الذکر میں مروی ہے۔ زید بن ارقم سے مروی ہے کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ میں تم سے صرف وہی کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ آپ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، میں آ جانے سے اور سستی سے اور بزدلی سے اور بخل سے اور بڑھاپے سے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ بس ایسے بڑھاپے سے بھی پناہ مانگنی چاہیے جس میں انسان عاجز آ کر چھوٹے بچے کی طرح بیکار ہو جاتا ہے، یعنی چھوٹے بچے کی طرح سہارا کرتا ہے دوسروں پر۔ اے اللہ، میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور اس کا تزکیہ فرما کہ تو تزکیہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک وصف قرآن کریم میں مزکی بھی بیان ہے۔ تو وہ جو تزکیہ کیا کرتا تھا، اللہ سے تزکیہ چاہتا تھا تو تزکیہ کیا کرتا تھا، پر ہر کس و ناقص کے لیے اس میں یہ نصیحت ہے کہ تم تزکیہ کرنے کے اہل نہیں ہو سکتے جب تک کہ خود اللہ سے اپنا تزکیہ نہ چاہو۔ پھر فرماتے ہیں: تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، اور ایسے دل سے جس میں خشیت نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ بخاری کتاب الدعوات میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کو زیبا ہے، اور تمام تعریفوں کا وہی مستحق ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں اور اسی سے توبہ کی التجا کرنے والے ہیں۔ ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے وعدہ کو پورا کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو اکیلے ہی شکست دی۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو شامل ہوا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ان کا کوئی عملاً وجود نہیں تھا، خدا ہی ان کے لیے لڑتا تھا اور خدا ہی ان کو زور بازو عطا فرماتا تھا جس کے ذریعے سے وہ دشمن پر غالب آ جایا کرتے تھے۔ بس یہاں یہ فرمایا ہم تیرے ساتھ نہیں، فرمایا کہ ہم تیرے ساتھ مل کے لڑتے ہیں، میں تو اکیلا ہی ہے جو ہمارے دشمنوں کو شکست دیتا ہے۔ مسلم کتاب الذکر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، میرے لیے میرا دین سنوار دے۔
جو کہ میرے ہر معاملہ میں میرے لیے باعث عصمت ہے، اور میرے لیے میری دنیا کو بھی سنوار دے جو کہ میری زندگی گزرنے کی جگہ ہے، اور میرے لیے میری آخرت سنوار دے جو کہ میرے لوٹنے کی جگہ ہے، اور زندگی کو میرے لیے ہر خیر و بھلائی میں بڑھنے کا مجھے بنا، اور موت کو میرے لیے ہر شر سے بچنے کا مجھے بنا دے۔ بدنصیب ہیں وہ لوگ جو موت کے وقت اپنے شر کے نتائج دیکھنے کے لیے بلائے جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں موت کے دروازے سے امن اور خیر میں داخل ہوں۔ معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے، یا یہ غالب شاید صحابی نہیں ہیں، وہ یہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے کہ انہوں نے انس بن مالک کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے میرے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجز آ جانے سے، اور سستی سے، اور بزدلی سے، اور بخل سے، اور بڑھاپے سے۔ عاجز آ جانے سے یعنی دنیا میں اپنے کاموں میں عاجز آ جاؤں، کچھ بھی کوشش کروں تو اس کو پھل نہ لگے، یہ مراد ہے عجز سے، عاجز آ جانے سے۔ اور سستی سے، اکثر لوگ سستی کی وجہ سے تباہ ہوتے ہیں، گھروں میں پڑے رہتے ہیں، رسیاں توڑتے رہتے ہیں چرپائیوں کی، اور کوئی کام نہیں کر سکتے، تو اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور بزدلی سے، جہاں بہادری کا موقع ہے وہاں بہادری دکھانی ضروری ہے، جہاں بزدلی کا موقع ہے وہ صرف ان معنوں میں ہوتا ہے کہ شر سے بچنے کے لیے انسان وقتی طور پر ایک طرف ہٹ جائے، یہ بزدلی نہیں ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی معنوں میں بزدلی سے پناہ مانگتے تھے، اور کنجوسی سے جو آپ کی سرشت میں تھی ہی نہیں، اور بڑھاپے سے، اس وقت تک آپ نے عمر پائی جو نہایت فعال عمر تھی، اور اپنا کام دنیا میں کیے مکمل کیے بغیر آپ رخصت نہ ہوئے۔ اس وقت خدا نے آپ کو بلایا جب آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدا اور بنی نوع انسان کے کام آ چکا تھا۔ پھر فرماتے ہیں، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، نیز زندگی اور موت کے فتنوں سے پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، میں عاجز آنے اور سستی اور بڑھاپے اور گناہ اور چٹی اور قبر کے فتنے سے اور قبر کے عذاب سے اور آگ کے فتنے سے اور آگ کے عذاب سے اور تونگری کے فتنے سے، یعنی دولت بھی انسان کے لیے فتنہ بن جاتی ہے، تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نیز میں تیری پناہ مانگتا ہوں غربت کے فتنے سے، جہاں امیری انسان کے لیے فتنہ بنتی ہے وہاں غربت بھی فتنہ بن جایا کرتی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا، تو بہت سے بڑے بڑے فتنے دنیا میں غربت کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، فقر کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امیری کے فتنے سے بھی پناہ مانگتے تھے اور غربت کے فتنے سے بھی، اور دجال کے فتنے سے جو یہ زمانہ ہے۔ اور دجال کا یہ فتنہ بھی امیری اور غریبی کا فتنہ ہی ہے۔ بعض قومیں جو کیپٹلسٹ ہیں وہ بہت زیادہ امیر اور اپنی عمارت کے فتنے میں مبتلا ہو کر ناکام ہو چکی ہیں، اور بہت سے اشتراکی حکومتیں ہیں جو غربت کے کوکھ سے پھوٹی ہیں، اور دونوں فتنے ہیں اور دونوں ہی دجال کے فتنے ہیں۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام بہت مربوط ہوتا تھا۔ ایک آپ کے
دعا کا ٹکڑا دوسری دعا کے ٹکڑے سے ملتا ہے، اور غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر فصیح و بلیغ تھے اور کیسی فصیح و بلیغ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ فرمایا امیری کے خود فتنے سے، غربت کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے میرے اللہ، میری خطائیں برف اور اولوں کے پانی سے دھو دے، اور میرے دل کو خطاؤں سے ایسے پاک کر دے جیسے سفید کپڑے کو تو نے میل کچیل سے صاف کر دیا ہے۔ نیز میرے اور میری خطاؤں کے درمیان ایسی دوری ڈال دے جیسے تو نے مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ڈال دیا ہے۔ اب اولوں اور برف کے پانی سے دھونے سے کیا مراد ہے؟ دراصل سب سے زیادہ شفاف پانی وہی ہوتا ہے جو اولوں اور برف کی صورت میں اترتا ہے۔ ہر قسم کی گندگی، ہر قسم کی کثافت اس میں سے بجلیاں جلا دیتی ہیں، اور وہی شفاف پانی ہے جو دراصل صفائی کر سکتا ہے۔ تو حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر سائنس کا علم نہ رکھنے کے باوجود خدا تعالیٰ کی زبان سے بولتے ہیں، اور وہی کلمات کہتے ہیں جو حیرت انگیز طور پر سائنس کے رازوں سے بھی پردہ اٹھا رہے ہیں۔ ورنہ حضور یہ بھی تو فرما سکتے تھے اپنی طرف سے کہ صاف پانی سے دھو دے۔ عام صاف پانی کہاں، اور کہاں آسمان سے اترنے والا صاف پانی۔ عن ابی موسیٰ الاشعری، بخاری کتاب الدعوات میں حضرت موسیٰ الاشعری سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، میری خطائیں اور میری بھول چوک اور اپنے معاملے میں میری کمی بیشی کو معاف فرما دے، نیز ہر اس چیز کو بھی جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ، میرے مزاح اور میری سنجیدگی کے نتیجہ میں ہونے والی باتیں، نیز میری غلطی سے اور مجھ سے عمدن سرزد ہونے والے امور کو بھی بخش دے، اور یہ سب کچھ مجھ میں موجود ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ سب کچھ موجود ہے، مطلب یہ ہے میں بھول چوک بھی ہوتی ہے مجھ سے، اور سنجیدگی سے بھی بات کرتا ہوں، مزاح سے بھی، بچوں اور پیارے بچوں سے دل لگا کر بات ایسی کرتا ہوں جو ان کو عقل دینے والی ہو، ان کو سمجھانے والی ہو۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ان کی دل آزاری کی جائے۔ تو یہ سارے مجھ میں موجود ہیں، مزاح بھی اور سنجیدگی بھی اور ہر قسم کی باتیں۔ تو مجھ سے ان سب باتوں کی سزا کو معاف فرما دے، ان کے بد عمل سے مجھے محفوظ رکھ، ان کے بد نتیجوں سے مجھے محفوظ رکھ۔ پھر ترمذی کتاب الدعوات میں عن ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کا طالب ہوں اور اس کی محبت کا طالب ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے، اور تجھ سے ایسے اعمال کا طلبگار ہوں جو مجھے تیری محبت کے مقام تک پہنچا سکیں۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میری جان سے، میرے اہل سے اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب کر دے۔ یہ ایسی دعا ہے جو ہر شخص آسانی سے یاد کر سکتا ہے، یعنی انہی الفاظ میں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے تھے، اور بہت ہی عظیم الشان دعا ہے۔ یہ اصل الفاظ یہ ہیں، انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک وجل حبک احب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرب کی حالت میں جو دعا مانگا کرتے تھے، کسی قسم کی بے چینی اور کوئی دکھ لگا ہو،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی ہوتی تو یہ دعا کرتے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے حی و قیوم خدا میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیشہ مانگی اور اس پر بہت زور دیا اور بار بار اپنی جماعت کو نصیحت کی کہ یہ دعا ضرور کیا کرو، یا حی و یا قیوم برحمتک نستغیث۔ بخاری کتاب الدعوات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کے وقت میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ صاحب عظمت ہے اور حلیم ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش عظیم کا رب بھی ہے۔ اب یہاں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ مختلف مواقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں کچھ مختلف ہیں، حالانکہ مضمون ایک ہی ہے، یعنی پریشانی کی حالت میں بعض صحابہ کے نزدیک ایک دعا مانگی، بعض کے نزدیک دوسری مانگی، غرضی کہ پریشانی کی حالت تو اپنی جگہ رہی لیکن دعائیں کچھ بدلتی رہیں۔ اس کا ایک غالباً یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف پریشانیوں کی نوعیت کے مطابق آپ کی دعا بدل جایا کرتی تھی۔ ہر پریشانی کی ایک نوعیت نہیں ہوتی، کئی قسم کی پریشانیاں آپ کو لاحق تھیں، بنی نوع انسان کی، ہمارے زمانے کی پریشانیاں بھی ہیں، قیامت تک کے آنے والے وبالوں کی پریشانیاں بھی۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی دعا پریشانیوں کی دور کرنے کے لیے کیا کرتے تھے وہ حالات کے مطابق دعا فرمایا کرتے تھے یا دعا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس سے یہ مروی ہے، اذا حزنہ امر قال لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید پریشانی ہوتی تھی تو کہتے تھے اے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے نہیں، فرماتے تھے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بردبار اور بڑی عظمت والا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ آسمان و زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ پھر آپ دعا کیا کرتے تھے۔ کسی کام کا ارادہ کرنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی اہم کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے تھے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وخنس لی، ہاں واضح وہی ہے کہ کیا لفظ لکھا ہوا ہے، وختر لی، ہاں اللہم اغفر لی وختر لی، یعنی اے اللہ تو اس کام کو میرے لیے اس کام میں میرے لیے خیر و برکت رکھ دے اور میرے لیے اسے چن لے۔ اختار مطلب چننا ہے۔ ابو داؤد کتاب الادب سے ایک روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں
اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ، میں گمراہ ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اسی طرح گمراہ کیے جانے سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی خود گمراہ ہوں یا کوئی مجھے گمراہ کر دے، پھسلنے اور پھسلائے جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ خود غلطی کروں یا کوئی اور مجھے پھسلا دے، ظالم اور مظلوم بننے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نہ میں کسی پر ظلم کرنے والا ہوں، نہ کوئی مجھ پر ظلم کرنے والا ہو، اور اس بات سے کہ میں کسی سے جہالت سے پیش آؤں اور اس پر زیادتی کروں یا مجھ سے ایسا ناروا سلوک کیا جائے۔ ترمذی کتاب الدعوات میں حضرت ابی امامہ سے مروی ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ دعائیں کی، مگر ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ اب یہ جو دعائیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ تو وہ دعائیں میں چند پیش کر رہا ہوں وقت کی نسبت سے جو میں نے چنی ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ساری رات بھی دعاؤں میں بسر ہوتی تھی، آنکھ کھلتی تھی تو دعا کرتے ہوئے آنکھ کھلتی تھی، سوتے میں دعا کیا کرتے تھے، جاگتے میں دعا کیا کرتے تھے، اٹھتے میں دعا کرتے تھے، بیٹھتے میں دعا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری دعائیں کس کو یاد رہ سکتی ہیں؟ لیکن اس کا حل بھی تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بیان فرما دیا، اور بہت ہی پیارا حل تجویز فرمایا۔ میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ دعائیں کی، مگر ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اتنی دعائیں کون ہر وقت ان دعاؤں کو یاد رکھ سکتا ہے؟ تو اس نے ابو امامہ نے صاف بات کی۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے بہت کثرت سے دعائیں کی ہیں، مگر ہمیں تو کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ اس پر آپ نے فرمایا، کیا میں آپ کو ایسے کلمات نہ بتاؤں جو ان سب دعاؤں کے جامع ہوں؟ جو میں نے دعائیں کی ہیں ان سب کو اکٹھا کر دیں، ان کا نچوڑ ہو، ایسی دعا نہ سکھاؤں؟ تو انہوں نے کہا ہاں رسول اللہ۔ فرمایا تم کہو، اے اللہ، میں تجھ سے اس خیر کا طالب ہوں جو تجھ سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس خیر کا طالب ہوں جو تجھ سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی، اور ان چیزوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جن کے شر سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ تو ہی ایسا وجود ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے، اور اپنے مطالبات تجھ تک ہی پہنچائے جاتے ہیں، اور نیکی بجا لانے اور برائی سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کی مدد کے۔ اب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعض تحریریں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے متعلق ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ جو دعائیں کرتے رہے وہ بھی اسی طرح بے شمار ہیں جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی، اور ان کا یاد رکھنا بھی سب کے لیے ممکن نہیں۔ ان دعاؤں کے وقت بھی یہی دعا کرنی چاہیے کہ جیسے تیرے بندے غلام احمد نے تیرے حضور دعائیں کی تھیں، دن کو بھی اور رات کی، ہر مسئلے میں، ہر مشکل کے وقت، ہمیں بھی ویسی ہی دعاؤں کی توفیق عطا فرما، اور وہ دعائیں جو آپ نے مانگی وہ ہم نے بھی وہی مانگی ہیں۔ بس یہ وہ طریق ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولین کو بھی سکھا گئے اور آخرین کو بھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دنیا کے لیے نہ تھیں، بلکہ آپ کی دعائیں یہ تھیں کہ بت پرستی دور ہو جاوے۔
اور خدا تعالیٰ کی توحید قائم ہو، اور یہ انقلاب عظیم میں دیکھ لوں کہ جہاں ہزاروں بت پوجے جاتے ہیں وہاں ایک خدا کی پرستش ہو۔ پھر تم خود ہی سوچو اور مکے کے اس انقلاب کو دیکھو جہاں بت پرستی کا اس قدر چرچا تھا کہ ہر ایک گھر میں بت رکھا ہوا تھا۔ آپ کی زندگی ہی میں سارا مکہ مسلمان ہو گیا، اور ان بتوں کے پجاریوں ہی نے ان کو توڑا اور ان کی مذمت کی۔ یہ حیرت انگیز کامیابی، یہ عظیم الشان انقلاب کسی نبی کی زندگی میں نظر نہیں آتا جو ہمارے پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا۔ یہ کامیابی آپ کی اعلیٰ درجے کی قوت قدسی اور اللہ تعالیٰ سے شدید تعلقات کا نتیجہ تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان قوت قدسی نہ مانگے اور مدد نہ مانگے بت شکنی میں، تو نفس کے بت بھی نہیں ٹوٹتے آدمی کے، ہزاروں بت چھپے ہوئے ہیں ایک کے بعد دوسرے۔ اس لیے یہی دعا کرنی چاہیے، وہی دعائیں کرنی چاہیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آپ کی مطابقت میں کی۔ پھر حضور کی دعاؤں کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، ابتدائے اسلام میں بھی جو کچھ ہوا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، جو کہ مکہ کی گلیوں میں خدا تعالیٰ کے آگے رو رو کر اپنے مانگے، جو مکے کی گلیوں میں خدا تعالیٰ کے آگے رو رو کر آپ نے مانگی۔ جس قدر عظیم الشان فتوحات ہوئیں کہ تمام دنیا کے رنگ ڈھنگ کو بدل دیا، وہ سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر تھا، ورنہ صحابہ رضوان اللہ کی قوت کا تو یہ حال تھا کہ جنگ بدر میں صحابہ کے پاس صرف 3 تلواریں تھیں اور وہ بھی لکڑی کی بنی ہوئی تھیں۔ قوم کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے تقوی اور طہارت کو اختیار کرے اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، تب ہی کچھ بن سکے گا۔ پھر فرماتے ہیں، جو تضرع اور زاری آپ نے اس مکی زندگی میں کی ہے وہ کبھی کسی عاشق نے اپنے محبوب و معشوق کی تلاش میں نہیں کی اور نہ کر سکے گا۔ پھر آپ کی تضرع اپنے لیے نہ تھی، بلکہ یہ تضرع دنیا کی حالت کی پوری واقفیت کی وجہ سے تھی۔ خدا پرستی کا نام و نشان چونکہ مٹ چکا تھا، اور آپ کی روح اور خمیر میں اللہ تعالیٰ میں ایمان رکھ کر ایک لذت اور ایک سرور آ چکا تھا، اور فطرتاً دنیا کو اس لذت اور محبت سے سرشار کرنا چاہتے تھے۔ ادھر دنیا کی حالت کو دیکھتے تھے تو ان کی استعدادیں اور فطرتیں عجیب طرز پر واقع ہو چکی تھیں، اور بڑے مشکلات اور مصائب کا سامنا تھا۔ غرض دنیا کی اس حالت پر آپ گریہ وزاری کرتے تھے، اور یہاں تک کرتے تھے کہ قریب تھا کہ جان نکل جاتی۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ یہ آپ کی متضرعانہ دعا زندگی تھی، اور اس میں احمد کا ظہور تھا۔ اس وقت آپ ایک عظیم الشان توجہ میں پڑے ہوئے تھے، اور توجہ کا ظہور مدنی زندگی اور اس میں محمد کی تجلی کے وقت ہوا، جیسا کہ اس آیت سے پتہ لگتا ہے، وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ آخری اقتباس جو بہت ہی پرزور ہے، اور جتنی دفعہ یہ پڑھا جائے اس کی لذت کم نہیں ہوتی، ہمیشہ کے لیے ایک زندہ رہنے والا کلام ہے۔ فرماتے ہیں، جس قدر ہزاروں معجزات انبیاء سے ظہور میں آئے ہیں، یہ جو کچھ کہ اولیاء ان دنوں تک عجائب کرامات دکھلاتے رہے، اس کا اصل اور منبع یہی دعا ہے، اور اکثر دعاؤں کے اثر سے ہی طرح طرح کے خوارق قدرت قادر کا تماشا دکھلا رہے ہیں۔ یہی دعا سے مراد خصوصی کوئی دعا نہیں بلکہ دعا ہی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، جتنے بھی اولیاء کرامتیں دکھاتے ہیں،
وہ دعا ہی کے نتیجے میں ایسا کرتے ہیں۔ فرمایا وہ جو عرب کے بیابانی ملک میں ایک عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے۔ وہ جو عرب کے بیابانوں میں عجیب ماجرا گزرا کہ لاکھوں مردے تھوڑے دنوں میں زندہ ہو گئے، اور پشتوں کے بگڑے ہوئے الہی رنگ پکڑ گئے، اور آنکھوں کے اندھے بینا ہوئے، اور گونگوں کی زبان پر الہی معارف جاری ہوئے، اور دنیا میں ایک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ کچھ جانتے ہو کہ وہ کیا تھا؟ وہ ایک فانی فی اللہ کی اندھیری راتوں کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے دنیا میں شور مچا دیا، اور وہ عجائب باتیں دکھلائیں کہ جو اس امی بے کس سے محالات کی طرح نظر آتی تھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ بعدد ہمہ و غمہ و حزنہ لہذہ الامت وانزل علیہ انوار رحمتک الی الآباد۔ یعنی اے میرے اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج اور برکتیں نازل فرما۔ کس حد تک؟ جس حد تک آپ کا ہم اور غم دنیا کے لیے تھا، اور حزن ایسا جو اپنی امت کے لیے ہمیشہ کے لیے تھا، قیامت تک کے لیے اپنی امت کے لیے آپ کا دل غمگین رہتا تھا کہ یہ کہیں بے راہ نہ ہو جائے۔ بس اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی اپنی رحمت کے انوار عبدالآباد تک نازل کرتا رہا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ پانی نیچے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ یہ جو ہے نا میز اس قسم کی ہے کہ اس پہ پانی رکھا نہیں جا سکتا، یہاں رکھا جا سکتا تھا۔ اٹھا لیا۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔